السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پر۔ سب سے پہلے تو آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں کیونکہ لائٹ بہت لیٹ آئی ہے اور جو PDF ہے وہ نیٹ کے بغیر نہیں بنتا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا UPS خراب ہے تو ہمارا نیٹ بغیر بجلی کے نہیں چلتا۔ تو ایپیسوڈ تو میری کب کی ریڈی تھی، بس آج لیٹ ہو گئی ہوں تو آج میں بک بک نہیں کروں گی بلکہ ڈائریکٹ ہم ناول ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو غربت جنون قسط نمبر 128، تحریر اریج شاہ۔ کبیر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے حورے کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ حورے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ایک دفعہ بھی چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سارے راستے وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے رہا تھا۔ کیا ہم اس طرف پہلے بھی آئے ہیں کبیر؟ حورے نے گاڑی کے شیشے سے باہر پھیلے ہوئے انجان مگر کچھ جانے پہچانے راستوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب بھی ہلکی سی کپکپاہٹ باقی تھی، لیکن اب وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ کبیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا کر اس کی انگلیوں پر نرم سا بوسہ دیا۔ ہاں میری جان، یاد ہے تمہیں میرا دوست دلریز؟ اس کی حویلی جانے کے لیے ہم اسی راستے سے تو آئے تھے۔ کبیر نے پیار سے اسے یاد دلایا۔ حورے نے تھوڑا سا سوچا، پھر کچھ یاد آنے پر بس خاموشی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کبیر نے گاڑی کی رفتار ہلکی سی کم کی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو اب بھی کافی سہما ہوا تھا۔ اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور وہ لڑکی دلریز کی بہن دلم یاد ہے نا؟ کبیر نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ اب وہ میرے بھائی ابرک کی بیوی ہے۔ حورے نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر سے بس خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ بات تو وہ جان ہی چکی تھی۔ تمہاری اس دن دلم سے اچھی دوستی ہو گئی تھی نا؟ اچھا ہی ہے، حویلی میں کوئی تو ہوگا جسے تم جانتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حورے زیادہ خاموش ہی رہی تھی۔ سفر طویل تھا اور اس پورے راستے کے دوران حورے تقریباً خاموش ہی رہی۔ وہ بس شیشے سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی کسی انہونی کے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ کبیر بار بار اس کی طرف دیکھتا، کبھی اس کے گال کو اپنے نرم ہاتھ سے چھوتا، کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بار بار اپنے لبوں سے لگاتا، جیسے وہ اس کے تمام خوف کو اپنے اس چھوٹے سے لمس سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ حویلی کے اندر اس وقت ایک عجیب اور پرجوش گہما گہمی تھی۔ گھر میں نت نئے اور لذیذ کھانے تیار ہو رہے تھے۔ کچن سے خوشبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف ایک انوکھی سی چہل پہل تھی۔ دادی کی خوشی تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بستر سے اٹھ کر خود باہر تک آ جاتی، حالانکہ ان کی طبیعت اتنی اجازت نہیں دیتی تھی۔ گھر کے ملازم اور باقی لوگ انہیں بار بار منتیں کر کے واپس اندر کمرے میں لے کر جاتے،
مگر ان کے قدم بار بار باہر کی طرف اٹھ جاتے۔ ان کے دل میں ایک امید مچل رہی تھی۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر آج دادی اتنی خوش کیوں ہے اور گھر میں اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں۔ افرا اور گلناز بیگم بھی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بابا جان نے بھی کئی بار دلم سے پوچھا کہ آخر گھر میں یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے اور اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے، مگر دلم نے ہلکا سا مسکرا کر بس اتنا کہا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ دلم نے دادی کے کہنے پر کسی کو بھی وقت سے پہلے کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ کسی کو جھوٹی امید نہیں دلوانا چاہتی تھی۔ بس دادی اور دلم ہی جانتی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ابرک بھی اس وقت حویلی میں ہی موجود تھا، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بابا نے زبردستی گھر پر ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا تھا، مگر وہ پھر بھی بالکل چپ سا باہر صوفے پر بیٹھا ان کی یہ حرکتیں اور خوشیاں دیکھ رہا تھا۔ گلناز بیگم کی شاطرانہ تیز نگاہیں ہر ایک پر ٹکی ہوئی تھی۔ آخر کون سی ایسی بات تھی جو سب ان سے چھپا رہے تھے؟ پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر پھیلی ہوئی تھی۔ دادی کا دل پرسکون تھا، کیونکہ 3 سال کے بعد آخر کار ان کا پوتا واپس آ رہا تھا۔ دادی کو تو یقین نہیں تھا، مگر وہ حورے کے اس وعدے پر یقین کیے بیٹھی تھی جو اس نے فون پر کیا تھا۔ اسی امید میں حورے اور کبیر کے لیے خاص کمرہ تیار کروایا گیا تھا اور اس کی پسند کے کھانے بنوائے جا رہے تھے۔ بس اب ان کو کبیر کا انتظار تھا۔ شام ڈل رہی تھی جب شاہ حویلی کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس ہلکی سی آواز نے جیسے پورے گھر کی سانسیں روک دیں۔ اندر ڈائننگ روم میں بیٹھی دادی، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، بے قراری سے اٹھنے لگی۔ ان کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ دلم پاس کھڑی دلم نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ دادی، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ دلم کی آواز خود بھی خوشی سے کانپ گئی تھی۔ دادی سے انتظار نہیں ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر جیسے تیسے باہر تک آئی تھی۔ اسی لمحے بابا جان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور ابرک بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ گلناز بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور افرا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ گلناز بیگم کی نظر سب سے پہلے دروازے کی طرف گئی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جیسے 3 سال پہلے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال چکی تھی،
آج وہ واپس آ چکا تھا۔ ان پر بے یقینی کا پہاڑ ٹوٹا تھا اور ان سے کہیں زیادہ افرا پر۔ اس کے قدموں کو جیسے کسی نے زمین میں جکڑ دیا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بس پتھریلی نظروں سے نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں کھلے دروازے سے کبیر نے حویلی کے اندر قدم رکھا۔ اس نے مضبوطی سے حورے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اس لمحے جیسے حویلی والوں پر بے یقینی کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ دادی سے اور ضبط نہیں ہو سکا۔ وہ اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر کبیر کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کبیر کو تھاما، اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ دھارے مار کر رونے لگی۔ ان کے اس طرح سے رونے پر حورے جو مسکرا کر سب حویلی والوں کو دیکھ رہی تھی، بری طرح گھبرائی، مگر کبیر بالکل ایک پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اسے کسی کے رونے یا سسکنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ دلم نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کبیر سے دور کیا تو بابا جان بے یقینی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی بری آنکھوں سے بھی آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ اپنے پوتے کو اتنے سال بعد حویلی میں دیکھ کر خود کو سنبھال نہ پائے۔ دلم نے خوشی سے حورے کو اپنے سینے سے لگا کر گھر میں ویلکم کیا تھا، جو اس ساری سچویشن میں کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سب کے اتنے جذباتی مظاہرے پر وہ خود بھی رونے لگی تھی، جبکہ ابرک نے آگے بڑھ کر اپنی باہیں پھیلائی اور کبیر نے بغیر کسی توقف کے فوراً اسے اپنے گلے سے لگایا۔ 3 سال پہلے بھی ابرک وہ واحد شخص تھا جس نے کبیر پر یقین کیا تھا۔ بے شک وہ اس گھر کا پہلا انسان تھا جس سے کبیر کو کم سے کم کوئی شکایت نہیں تھی۔ اپنے بھائی کے لیے کبیر کے پتھر دل میں بھی ایک نرم گوشہ تھا۔ دادی روتے ہوئے کبیر کا چہرہ چوم رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بار بار اس کا سر دیکھ رہی تھی۔ حورے کے اشارے پر کبیر نے ہلکا سا جھک کر دادی سے پیار ضرور لیا، مگر اس کا انداز اب بھی سرد اور بے جان سا تھا۔ گلناز بیگم کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ وہیں دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اگر آپ سب کا ملنا ملانا ہو گیا ہو تو میں کافی تھک چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کبیر کا انداز لیا دیا تھا۔ کبیر؟ حورے نے ہلکی سی ناراضگی اور شکوے سے اسے دیکھا، کیونکہ سب لوگ اتنی محبت اور اپنا پن لٹا رہے تھے اور وہ تھا کہ پتھر کا بت بنا ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارا کمرہ تیار کروا دیا ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے شفقت سے کہتے ہوئے حورے کو بھی کتنی ہی دیر اپنے سینے سے لگا کر اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ آخر وہی تو وجہ بنی تھی ان کے پوتے کو واپس گھر لانے کی۔ کبیر کا سرد اور اکڑ سے بڑا لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔
لیکن پھر بھی گھر والے اس پر جان لٹا رہے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے سب کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اندر جانے کے لیے مڑا اور ساتھ ہی ہورے کا ہاتھ بھی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں کھینچ لیا۔ ہورے نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی اور وہیں دادی اور دلم کے پاس رک گئی۔ میں نے نہیں جانا، میں نے سب کے پاس بیٹھنا ہے، ہورے نے ناراضگی سے کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کبیر کا یہ سرد رویہ اور حویلی کے لوگوں کو اس طرح سے نظر انداز کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، جو اب بھی تھوڑی سی ڈری سہمی ہونے کے باوجود ضد کر رہی تھی۔ کبیر کے سخت چہرے پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ اس نے آگے بڑھ کر محبت سے ہورے کے گال پر ہاتھ پھیرا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز اور مسکراہٹ نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو جتا دیا تھا کہ چاہے کبیر پوری دنیا کے لیے ایک پتھر دل انسان کیوں نہ بن چکا ہو، لیکن ہورے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اہم تھی۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد ہورے وہیں دادی اور دلم کے پاس رک گئی، جن کے دلوں میں اس لڑکی کے لیے محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جبکہ ابرک بھی چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر کبیر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دلم، دادی، بابا جان اور ہورے کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ گلناز بیگم اب تک وہیں سیڑھیوں کے پاس بت بنی کھڑی تھی۔ ان کے حواس گم ہو چکے تھے۔ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو طوفان وہ 3 سال پہلے دبا کر بیٹھ چکی تھی وہ واپس آ چکا ہے۔ انہوں نے ایک نفرت اور غصے سے بھری نظر ہورے پر ڈالی، پھر خاموشی سے اپنے قدم موڑ کر افرا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں افرا کا بھی یہی حال تھا۔ سب کے چہروں پر اب بھی بے یقینی تھی، مگر دادی کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ انہوں نے ہورے کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھا میری ہورے کتنی پیاری اور معصوم ہے، اور کبیر بھی اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دادی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر پیار سے بولی، جس پر وہ ہلکا سا شرمائی، جبکہ دلم نے بھی مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ کیا وہ تمہارے ایک ہی بار کہنے پر مان گیا تھا؟ تم نے کیسے منایا کبیر کو؟ بابا جان حیرت زدہ اس سے سوال کرنے لگے۔ میری تو ہر بات مانتے ہیں وہ، میری کسی بات کو ٹالتے ہی نہیں۔ میں نے بس اتنا کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، دادی سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا تم دنیا کے آخری کونے میں بھی چلنے کا کہو گی تو میں وہاں بھی لے چلوں گا، حویلی جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس وہ مجھے لے کر آ گئے۔ ہورے نے ایک لمحے کے لیے بابا جان کو دیکھا، پھر اپنی جھوٹی شان پلس شوہر کی محبت کا فخر جتاتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر بابا جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ دادی تو بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ کر رہی تھی۔
حورے اس جوش اور ناز سے بتا رہی تھی کہ جیسے کبیر اس کی ہر ادا پر جان دیتا ہے۔ بات بالکل سچ بھی تھی۔ کبیر واقعہ ہی اس سے یہی سب کبیر نے واقعہ ہی اس سے یہی سب کہا تھا، مگر اس کے پیچھے جو خوف، رونے دھونے اور ڈر کا طوفان تھا وہ حور نے دانستہ طور پر چھپا کر رکھا تھا۔ وہ کسی کو بھی یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ کبیر نے اس پر کبھی سخت رویہ رکھا تھا یا اسے ایک مجرم کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اور ویسے بھی وہ سب کچھ تو صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، جس کے لیے کبیر کو وہ دل سے معاف کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا ڈر اس کے دل سے ختم نہیں ہو سکا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے وہ لوگ یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ کافی چلبلی سی لڑکی ہے جو سب کو ہر وقت ہنستی اور ہنساتی رہتی ہے۔ حویلی میں داخل ہوتے وقت تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی، مگر اب اتنے فخر اور لاڈ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں اپنے شوہر کی محبت کا جو فخر تھا وہ جھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ حورے کے چہرے کی رونق خود بتا رہی تھی کہ کبیر اس کے لیے کس قدر دیوانہ اور پاگل ہے۔ بابا جان اپنے پوتے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کبیر پہلے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہ کسی سے محبت کر بیٹھتا تو پھر اس کے لیے آخری حد تک پاگل ہو جاتا تھا۔ اور سامنے بیٹھی یہ معصوم سی لڑکی کبیر کے اسی جنون کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی۔ یہ لڑکی کبیر کی زندگی میں خدا کا تحفہ معلوم ہوتی تھی۔ معصوم مگر شوخ چل سی، اس کا مزاج تو کبیر سے رتی برابر نہیں ملتا تھا، لیکن کبیر کا بار بار اسے دیکھنا، اس کا ہاتھ تھامنا، اسے اپنے قریب رکھنا، ان پر بہت کچھ جتا گیا تھا۔ انہوں نے کبھی افراح کے لیے کبیر کو سوچا تھا، لیکن اس وقت سامنے بیٹھی یہ معصوم سی لڑکی انہیں کبیر کے لیے سب سے بہترین لگی تھی۔ ابرک عورتوں کے پاس بیٹھنے سے بیزار ہو کر سیدھا کبیر کے کمرے میں آیا۔ کبیر آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر ابرک پر ڈالی اور بیڈ پر ہلکا سا ہاتھ مار کر اسے اپنے پاس بلایا۔ ابرک خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ کبیر نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا تو اس کا جسم تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ سیاست سر پر چڑھ گئی ہے، اتنا تیز بخار! اور یہ دھاری، یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے تو نے؟ لگتا ہے بیوی منہ نہیں لگاتی تجھے۔ کبیر نے ہلکا سا مسکرا کر طنز کیا۔ بس ہو گیا یار، بیماری کوئی پوچھ کر تھوڑی آتی ہے، اور ٹھیک ہوں میں۔ بابا جان نے زبردستی ڈاکٹر بلا لیا تھا، ٹھیک ہوں اب، اور وہ دے کر گیا ہے دوائیاں، انجیکشن بھی ٹھوک کر گیا ہے مجھے۔ ابرک نے ہلکا سا منہ بناتے ہوئے بات کاٹی۔ مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کوئی پریشانی ہے تو بتا، کیا چل رہا ہے تیری زندگی میں؟ کبیر نے ایک لمحے کے لیے رک کر
اسے غور سے دیکھا۔ ابرک کی طبیعت اور چہرے کی حالت اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ تجھے کب سے اس میں دلچسپی ہونے لگی؟ تو بس اپنے دوست میں دلچسپی لے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے بس وہی دیکھ تو۔ ابرک نے الٹا اس پر طنز کیا۔ تو دلریز سے اتنا جیلس کیوں رہتا ہے؟ کبیر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی اس سالے سے۔ اوئے گالی مت دے، دوست ہے میرا۔ کبیر نے فوراً اسے ٹوکا۔ ہوگا تیرا دوست، میرا تو سالہ ہی ہے، ابرک نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر کبیر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ دانت پھاڑنا بند کر، یہ بتا کہ تو آج کیسے یہاں آ گیا؟ تو کبھی اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھنے والا تھا۔ مانا تو بھابھی سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہے بھی اس لائق کہ اس سے محبت کی جائے، لیکن پھر بھی تو حویلی کیسے آ گیا؟ ابرک نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید وہ اس کمرے میں آیا بھی اسی لیے ہی تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کبیر نے جیسے ہار مان کر کہا۔ مطلب تجھے بھابھی نے ایموشنل بلیک میل کیا ہے؟ ابرک مسکرا کر بولا۔ محبت بڑی کتی چیز ہے، وہ بے بسی سے بولا تو اب کی دفعہ ابرک کہکا لگا کر ہنسا۔ اس میں کوئی شک نہیں، محبت سچ میں بڑی کتی چیز ہے، وہ خود بھی بے بسی سے بولا، جبکہ کبیر اس کے چہرے پر اتنی بے بسی دیکھ کر ذرا حیران ہوا۔ ابرک شاہ ایسی باتیں کہے تو ہضم نہیں ہوگا چھوٹے شاہ۔ کبیر حیران تھا۔ کر لے ہضم۔ اس محبت نے ابرک شاہ کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ابرک نے کہتے ہوئے لمبی سانس لی اور واپس بستر پر لیٹ گیا، جبکہ کبیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رانین بیٹا، یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ کلثوم بی بی نے کمرے میں داخل ہوتے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا پیکٹ بیڈ پر رکھا۔ دادو اسی بیڈ پر ایک طرف سوئے ہوئے تھے۔ یہ ان کے سونے کا وقت تھا، جبکہ رانین ساتھ ہی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ بھلا چکی تھی کہ اسے آج رات کو دلریز کے ساتھ باہر ڈنر پر جانا ہے۔ میرے لیے کس نے بھیجا؟ رانین نے حیرت سے پیکٹ کو دیکھا۔ جی، وہ دلریز صاحب نے بھیجا ہے، کلثوم بی بی نے مسکرا کر جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانین کچھ لمحے خاموشی سے اس پیکٹ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ کر کھولا، جس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی فراک رکھی تھی۔ رانین کی نظریں فراک پر جم سی گئیں، جبکہ برانڈ کا نام دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ایک بہت ہی مہنگے اور مشہور غیر ملکی برانڈ کی فراک تھی۔ اتنی مہنگی فراک؟ وہ بے اختیار بولی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی اتنا مہنگا ڈریس پہنا ہو۔ رانین نے کچھ لمحے تک خاموشی سے اس فراک کو دیکھا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار اس کے نرم کپڑے پر چلنے لگیں۔ دلریز نے خاص طور پر یہ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ دادو کے سامنے تو ہاں کر چکی تھی، لیکن اب جانے کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس کے دل میں عجیب سی
بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے جانا چاہیے بھی یا نہیں؟ وہ بہت آہستہ سے خود سے بولی۔ اس کی نظریں دوبارہ فراک پر پڑی۔ فراک کے ڈبے میں موجود چھوٹی سی پرچی پر دلریز کا میسج لکھا ہوا تھا۔ یہ میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے۔ میں اپنی اس پہلی ڈیٹ کو بہت یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ پلیز یہی پہن کر آنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گا۔ دلریز کا میسج پڑھتے ہوئے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے پیغام نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ دلریز کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ اسے جانا تھا تو جا سکتی تھی، نہیں جانا تھا تو صاف منع کر سکتی تھی، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اچانک اس کی نظریں بیڈ پر پڑے اپنے موبائل پر گئی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ رانین کے چہرے پر موجود الجھن ایک دم گہری ہو گئی۔ وہ چند لمحے بس موبائل کو دیکھتی رہی، پھر جیسے کسی خیال نے اسے اندر تک بے چین کر دیا، اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ ہیلو! دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتے ہی رانین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں بے اختیار دادوں کی طرف اٹھی جو اب بھی گہری نیند میں تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھی اور موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گفتگو کا ایک لفظ بھی کسی اور تک پہنچے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گردیزی حویلی کے پچھلے حصے میں آج معمول سے بالکل مختلف منظر تھا۔ وسیع و عریض لان کے ایک پرسکون کونے میں ایک بہت خوبصورت سا ڈنر سیٹ اپ تیار کیا گیا تھا۔ سفید روشنیوں کی لڑیاں درختوں اور آس پاس کی جگہ کو روشن کر رہی تھی۔ درمیان میں ایک خوبصورت سی میز رکھی ہوئی تھی جس پر سفید میز پوش بچھا ہوا تھا۔ میز پر 2 پلیٹیں، 2 گلاس اور چند خوبصورت موم بتیاں سجی تھیں۔ سامنے 2 کرسیاں تھیں۔ سب کچھ سادہ مگر بہت خوبصورت تھا۔ یہ کسی بڑے ہوٹل کا ڈنر ہرگز نہیں تھا۔ دلریز کو سکون چاہیے تھا اور سکون اسے صرف اپنے گھر میں ملتا تھا۔ اسی لیے دلریز نے جان بوجھ کر اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ہی ڈنر کا سیٹ اپ کیا تھا۔ وہ خود بھی آج کسی سیاستدان کی طرح تیار نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ سفید رنگ کا سادہ سا کرتا شلوار پہنے، پیروں میں چمڑے کی سادہ چپل ڈالے، وہ کبھی میز کے پاس جاتا اور کبھی قدم آگے چلنے لگتا۔ اس کی نظریں بار بار حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف جانے والی راہداری پر اٹھ رہی تھی، مگر وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ وہ رک گیا، ایک گہری سانس لے کر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، پھر نظریں
اسی راستے پر جم گئی۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا، پھر خود ہی ہلکا سا مسکرا دیا۔ شاید تیار ہونے میں وقت لگ گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک اور سوال ابھرا۔ کیا وہ واقعی آئے گی؟ اگر آ گئی تو کیا وہ وہی ڈریس پہن کر آئے گی جو میں نے اس کے لیے بھیجی ہے؟ اور اگر وہ نہیں آئی تو؟ دلریز کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ آج پہلی بار اپنی محبت کو لفظوں میں ڈھالنے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کوئی بڑی تقریر نہ تھی، نہ کوئی لمبی چوڑی بات، بس ایک سادہ سی خواہش تھی۔ وہ رانین کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں اسے کس مقام پر دیکھتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا، انگلیاں ایک چھوٹی سی ڈبے سے ٹکرائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ڈبے کو جیب کے اندر محسوس کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس میں خوبصورت انگوٹھی تھی۔ آج وہ رانین سے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ رانین فوراً اس کی بات مان لے گی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید اسے وقت چاہیے، شاید وہ انکار کر دے، شاید وہ اس سے ناراض ہو جائے، شاید وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے، لیکن دلریز اپنے دل میں ایک بات بہت پہلے سے طے کر چکا تھا کہ وہ رانین کو مجبور نہیں کرے گا، مگر اپنی محبت سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔ وہ 10 بار انکار کرے گی تو بھی وہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ 1000 بار اسے ٹھکرائے گی تو وہ 1000 بار اپنی محبت کا یقین دلائے گا، کیونکہ دلریز کے لیے محبت صرف کسی کو حاصل کر لینا نہیں تھی، محبت تو اس کے لیے رانین کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ایک خواہش تھی، اور اس خواہش کے لیے وہ جھکنے کو بھی تیار تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے راہداری کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں بے قراری پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ آ جاؤ رانین، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سی بے قراری تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ میز کے پاس آ گیا۔ اس نے ایک کرسی کو ہاتھ لگا کر سیدھا کیا، دوسری کرسی کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی اتنی بے بسی کسی اور معاملے میں محسوس کی ہو۔ وہ ایک کرسی کے پیچھے کھڑا سامنے والی کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھنے والی لڑکی کے بارے میں سوچ کر ہی اس کا دل عجیب سی خوشی سے بھر گیا، مگر اسی خوشی کے پیچھے ایک ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ دلریز نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے رکھی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر واپس آ گئی۔ تو کیا ہوا؟ محبت مانگنے کے لیے ایک بار نہیں 1000 بار جھکنا پڑا تو جھک جاؤں گا۔
اس نے جیب میں موجود انگوٹھی کے ڈبے پر ہاتھ رکھا۔ بس میری زندگی میں تم ہی آؤ گی رانین۔ اور پھر وہ دوبارہ اسی راستے کو دیکھنے لگا جہاں سے اسے امید تھی کہ کچھ دیر میں ہی سرخ فراک پہنے ایک لڑکی اس کی طرف آتی دکھائی دے گی، لیکن انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ دلریز کی بے چینی بھی اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، کبھی میز کے پاس آتا، کبھی چند قدم آگے جا کر راہداری کی طرف دیکھتا، پھر واپس آ جاتا۔ اس نے ایک بار پھر سے گھڑی دیکھی، 9:15 بج چکے تھے۔ دلریز کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں ابھری۔ عام طور پر اس حویلی میں رات کا کھانا 7 بجے تک ہی کھا لیا جاتا تھا، تو پھر رانین ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے دوبارہ اسی راستے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ شاید اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا، وہ نہیں آنے والی تھی۔ شاید اس نے صرف دادو کے سامنے ہاں کی تھی۔ دلریز نے بے اختیار ایک لمبی سانس لی۔ جس محبت کے اظہار کے لیے وہ اتنی دیر سے خود کو تیار کر رہا تھا، اسی کے ساتھ اب ایک انجانا سا خوف بھی دل میں جگہ بنانے لگا تھا۔ قریب کھڑا ذوالقرنین کافی دیر سے اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت دلریز کی بے چینیاں غصہ دلا رہی تھی۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے وہ اپنے قیمتی جذبات برباد کر رہا تھا جس کو اس کی قدر ہی نہیں تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی سے محبت کر سکتا تھا جو اس سے نفرت کرتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ شاید میڈم نے نہیں آنا سر، آپ بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کل ضروری میٹنگ ہے، ڈنر کریں اور سو جائیں۔ اس کے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ دلریز نے پلٹ کر اسے ایسی سخت نگاہ سے دیکھا کہ اس کی زبان وہیں رک گئی۔ دلریز نے کچھ نہیں کہا، بس چند لمحے اسے گھورتا رہا، جس پر ذوالقرنین نے نظریں جھکا لیں۔ اسے چند لمحے گھورنے کے بعد دلریز دوبارہ سے راہداری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناراضگی تھی، مگر دل میں ایک ہی سوال چل رہا تھا، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اچانک اس کی نظریں وہیں رک گئیں۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک وجود آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دلریز کی سانسیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئیں۔ وہ رانین ہی تھی، سرخ رنگ کی وہی خوبصورت فراک پہنے وہ آہستہ آہستہ چلتی اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو چلتے ہوئے اس کے کندھے پر بکھر رہے تھے، جبکہ دوپٹہ بے فکری سے ایک کندھے پر پڑا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ دلریز کے چہرے پر چھائی
ساری ناراضگی ایک لمحے میں ہی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے سامنے کوئی لڑکی نہیں، اس کی پوری دنیا اس کی طرف چل کر آ رہی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی، اور جیب میں رکھا انگوٹھی کا ڈبہ جیسے اچانک پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آخر کار دلریز کے سامنے آ کر رک گئی۔ جب دلریز نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، رانین نے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ہلکا سا سر جھکا لیا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ سرخی پھیلنے لگی۔ چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور خاموشی سے دلریز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں دلریز کی انگلیوں سے ٹچ ہوئی تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ دلریز نے اس کے ہاتھ کو تھاما ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ رانین اس اچانک قربت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بے اختیار آگے کو لڑکھڑائی اور خود کو اس سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ یکدم بہت کم ہو گیا تھا۔ رانین نے نظریں اٹھانے کی بجائے فوراً جھکا لی، جبکہ دلریز کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہائے! سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے دلریز صاحب پاگل ہوگی وہ کڑی دے پیچھے، اور ویسے بھی وہ پاگل ہی ہے ابھی تک تو۔ خیر، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اب دلریز کی سٹوری ہی سٹارٹ ہوگی، تو اب آگے آپ کو دلریز کی ہی کہانی زیادہ پڑھنے کو ملے گی۔ بیچ میں ماضی کے بھی پارٹ آئیں گے، میں کلیئر کر رہی ہوں پہلے، تو بعد میں مت کہنا کہ پھر سے ماضی شروع کر دیا۔ تو ماضی کا میں کوشش یہی کروں گی کہ ایک دو ہی سین ہوں ڈیلی کے ایپیسوڈ میں ماضی کے، لیکن ہوں گے۔ مزے کی بات بتاؤں، لائٹ پھر سے چلی گئی ہے، کب تک آئے گی مجھے نہیں پتا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج میں ایپیسوڈ، ویسے میں نے لکھ تو ٹائم پر لی تھی یار، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میری ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن نہیں ہو رہی۔ روز میں کہتی ہوں کہ میں ٹائم پہ کروں گی، حالانکہ میں لکھ ٹائم پر لیتی ہوں۔ پتہ ہے ریکارڈنگ کا جو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا گھر جو سڑک کے بالکل پاس ہے، تو اتنی تیزی سے گاڑیاں گزرتی ہیں، اس ٹائم پر نا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ ابھی کیا ہے کہ میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، تو پہلے جس کمرے میں میں ریکارڈنگ وغیرہ کرتی تھی نا، وہ اب میلاد کا کمرہ ہو گیا، مطلب وہاں سے ہم نے سارا صوفہ بھی نکال دیا، بیڈ بھی نکال دیا، تو اب نا وہ کمرہ بالکل خالی ہے، تو وہاں پر نا ہم نے میلاد کی تیاری کرنی ہے، تو اس وجہ سے نا وہ کمرہ خالی ہو گیا، آواز وہاں پہ بہت گونجتی ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو یوٹیوب پھر سے بولے گا کہ روبوٹک وائس ہے، تو پھر مطلب میرا چینل رسک پہ چلا جائے گا، تو میں ایسا رسک لینا نہیں چاہتی، اسی لیے نا سیٹنگ ہی نہیں ہو پا رہی، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہو ہی نہیں پا رہا۔ تو انشاءاللہ خوبصورت سا میلاد ہو جائے، اور ویسے 26 تاریخ کو ہے یا 27 کو ہے، جو لوگ میلاد مناتے ہیں پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور میں نے پتہ نہیں کون سی ویڈیو میں پیچھے میلاد کا ذکر کیا تھا، تو یار ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہتی، کسی کو مجھے غلط کہنے کا حق نہیں ہے، آپ لوگ مناؤ نہ مناؤ آپ کی مرضی ہے، ہم بس اپنی خوشی سے مناتے ہیں۔ تو اور میں کیا بتانے والی تھی، خیر میں کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہوں، تو کل والی قسط میں بھی شاید میں نے کچھ ایسا بول دیا تھا، اور ہاں یار بات بھول جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب میں تیز بولتی ہوں تو تب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا بولتی ہوں۔ اور ایک دن میں تیز ریکارڈنگ کر رہی تھی تو کسی نے بولا آہستہ کرو، ایک دن میں آہستہ بول رہی تھی تو کسی نے بولا جلدی جلدی کرو، پھر میں نے بولا ویڈیو میں نے 50 منٹ کی کرنی ہے، آپ لوگ جو بھی بولو، تو پھر میں آہستہ آہستہ سے ریکارڈنگ کرتی ہوں، ویسے میری بک بہت تیز ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ تھی، میں باتیں کرنے کے لیے کسی دن پھر آؤں گی، فی الحال میں جا رہی ہوں کیونکہ لائٹ آ گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ لائٹ واپس دفع ہو جائے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے لوں۔ تو یہ
یہ آپ لوگوں کی ایپیسوڈ ہے، سارے لوگ لائک کرنا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.